اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کو السلام علیکم لازمی طور پر کہے، حتیٰ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ کار کیا تھا کہ درمیان میں اگر کوئی دیوار آ جاتی تو دیوار کی اوٹ آنے کی بنا پر جب ان کا دوبارہ آپس میں سامنا ہوتا تو السلام علیکم کہتے۔ حضرت طفیل بن ابی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب صبح کا وقت ہوتا مجھے اپنے ساتھ لے کر بازار میں چلے جاتے۔ بازار میں جاتے جو بھی انسان ہوتا، لوگ تو بازار میں اس لیے جاتے تھے کہ خرید و فروخت کریں، کوئی تجارت کی غرض سے جا رہا ہے، کوئی اپنی دکان کو چلانے کے لیے جا رہا ہے، غرض کوئی کسی معاملے میں جا رہا ہے۔ لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مجھے اپنے ساتھ بازار میں لے کر جایا کرتے تھے۔ مقصد کیا ہوتا تھا کہ جو بھی انسان، جو مجلس، جو تجارت کرنے والا کافرہ ان کو ملتا تو السلام علیکم کہتے۔ اور یہ طریقہ ان کا تھا کہ ہر صبح کو وقت یا جس وقت بھی ان کو ٹائم ملتا دن کو وہ ضرور بازار جایا کرتے، لوگوں میں سلام عام کرتے، لوگوں کو السلام علیکم کہتے اور اسی طرح ہی واپس آ جاتے۔ یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا۔ میرے بھائی دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک عمل کے لیے اپنی کیسی زندگی کو وقف کر دیا، حتیٰ کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں کچھ تجارت کر لوں، میرے بھی بیوی بچے ہیں، میرے بھی رشتہ دار ہیں، میرے بھی گھر والے ہیں، اہل و عیال موجود ہیں، ان کے لیے میں بھی کچھ کھانے پینے کا بندوبست کروں، بلکہ انہوں نے اللہ پر توکل کیا اور اللہ کے دین کو عام کرنے کی کوشش کی۔ تو آج ہمارے اندر بھی یہ اصول پائے جائیں، ہمارے اندر بھی اگر یہ اصول آ جائیں تو یقیناً ہمارے اندر جو تنگ دستی آ گئی ہے، ہمارے گھروں میں جو کیا کہتے ہیں اس کو تنگی کا ماحول پایا جا رہا ہے، جو بیماری ہمارے گھروں میں آ چکی ہے، انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی اگر آج ہم بھی اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں تو یقیناً یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ میرے بھائی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سلام کو عام کرو، وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلایا کرو، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ جیسا کہ آپ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا اور جنتی جب جہنمیوں سے سوال کرے گا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، اے جہنم والو تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے کر آئی ہے؟ وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ کوئی بڑا عمل نہیں بلکہ یہی کہیں گے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازوں سے عاری تھے، جب نماز کا وقت ہو جاتا ہمارے سر بھاری ہو جاتے تھے، ہمارے سروں پہ بوجھ طاری ہو جاتا، ہم سمجھتے تھے کہ یہ نماز کا کیا وقت ہے، یہ کیا معاملہ ہے، ہر وقت نماز پڑھنی، ہر وقت نماز پڑھنی، جبکہ مومن کے اوپر نماز پر سختی نہیں ہے۔ جب مومن ایک نماز ادا کرتا ہے تو اس کو دوسری نماز کی فکر لائق ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کہ میں دوسری نماز پڑھ سکوں گا یا نہیں، جب دوسری پڑھتا ہے تو تیسری کی پریشانی ہوتی ہے۔ اسی طرح مومن کی 5 نمازیں گزرتی ہیں۔ اور میرے بھائی جب ہمارے اوپر یہ معاملہ آ جائے، ہماری یہ کیفیت ہو جائے کہ ہم نماز کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیں گے، اس وقت سمجھ لیجئے کہ ہماری بربادی شروع ہو چکی ہے۔ تو جہنمی کیا کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، غریبوں مسکینوں کو کھانا نہیں دیتے تھے، جب وہ ہمارے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتے، ہم سے بھیک مانگتے، ہم سے تعاون کا سوال کرتے تو ہم کہتے جاؤ ہم معاف فرماؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اللہ کا نام لے کر کسی دوسرے مسلمان بھائی سے سوال کرتا ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کو نہ دیکھے، اللہ کے نام کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ تعاون کرے، اس کا تعاون کرے، اگر وہ غریب ہے تب بھی، غریب نہیں تب بھی، اگر وہ ضرورت سے زائد جمع کرنے والا ہے تو وہ اپنے لیے جہنم کے انگارے جمع کر رہا ہے، اگر وہ محتاج ہے تو وہ اس کا حق رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ میرے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کیسے کرنا ہے، سلام کرنے کا طریقہ کار بھی کیا ہے۔ آپ نے فرمایا یسلم الراکب علی الماشی، کہ جو سواری پر جانے والا ہے اس کو چاہیے کہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور والماشی علی القائد، اور جو پیدل چلنے والا ہے وہ اپنے بیٹھے ہوئے مسلمان بھائی کو سلام کرے، اور فرمایا والقلیل علی الکثیر، اور جو تھوڑے ہیں
تھوڑی جماعت جانے والی بڑی جماعت والوں کو سلام کرے۔ اور اسی طرح بخاری شریف کی دوسری روایت کے مطابق جو چھوٹا بچہ ہے وہ بڑے کو سلام کرے اور بڑے کو سلام کرے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سلام کے طریقے بھی بتائے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اصول بھی بتلائے۔ ابو امامہ صدی بن عجلان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اول الناس باللہ من بدأهم بالسلام، لوگوں تم میں سب سے بہترین انسان جو اللہ کا سب سے زیادہ مقرب انسان ہے، اللہ کا سب سے محبوب ترین انسان ہے، وہ کون سا ہے؟ من بدأهم بالسلام، جس نے سب سے پہلے السلام علیکم کہا، وہ انسان اللہ کا محبوب ترین انسان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے حقوق جو ہیں آپس میں حقوق ان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے مسلمانوں کی مدد فرمائے، جو مسلمان مظلوم ہیں ان کا تعاون فرمائے اور مسلمانوں کے اندر ایسا جذبہ پیدا کرے کہ وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ بن جائے۔ جو غریب مسکین ہیں اللہ رب العالمین ان کا غیبی تعاون فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بیمار ہیں، جو مریض ہیں، ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔